السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نور الدین ٹرسٹ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ آج شام شہر بنگلور کرناٹک میں اردو کانفرنس کی ضمن میں مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت جناب مبین منور سابق چیئرمین اردو اکیڈمی بنگلور نے کی، جس میں موجود جناب عبدالکریم ہاشم پیر دیسائی صاحب، پریزیڈنٹ کرناٹک اسٹیٹ نورنگ کانگریس پارٹی، جناب فیاض ثاقب صاحب ممتاز شاعر اورنگ آباد مہاراشٹر سے، جناب حاجی میر اقبال صاحب بنگلور، جناب حاجی محمد الیاس صاحب سیکریٹری قباء مسجد بنگلور کرناٹکا سے موجود تھے، اور مہمان خصوصی میں حیدرآباد تلنگانہ سے جناب سید نور الدین صاحب ٹرسٹ ٹی وی کی جانب سے اور جناب ڈاکٹر محمد امام تحسین صاحب صدر نشین عالمی اردو تحریک سے بھی موجود تھے۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں کی مادری زبان اگر سچائی سے کہی جائے تو وہ اردو ہے۔ اردو ہندوستان کی اس دور کی زبان ہے جسے آج کل حقارت بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس سے ہمیں دین ملا اور دنیا ملی، دونوں ہمیں ہمارے گھروں سے صرف اور صرف اردو ہی کی بدولت یہ دونوں نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا، دنیا کی اور دین کی۔ ہر زبان میں یہ بات تو ہوتی ہی ہے، مگر اردو کی چاشنی جو ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو بالخصوص ہندوستان میں اردو زبان کے بولنے والوں سے میری یہ درخواست ہے۔ بالخصوص ہندوستان میں اردو کو مسلمانوں کی زبان ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ بے شک ہندوستان کی کئی زبانوں میں سے ایک قدیم زبان جو ہے سنسکرت ہے، وہ ہر زبان اس وقت کے لے کر ہندو ہو کہ مسلمان ہو، جتنے بھی لوگ تھے وہ اسی زبان سے وابستہ تھے۔ جب اردو آئی تو پھر اردو بھی ایسے ہی ہے، ہر معاشرے کے ہر انسان کی زبان اردو بن گئی۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے سنسکرت کو لوگ بھول گئے، انگریزی میں ہر جگہ بول چال شروع ہو گئی، بالکل اسی طرح اردو کا بھی حال ہوا ہے۔ مگر ہم لوگوں کو بالخصوص جن کی دینی تعلیم ہو یا جن کے گھروں میں سوائے اردو کے دوسری زبان نہیں چلتی ہو، وہاں ہم اگر اردو کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں تو آنے والا کل ہمارے بچوں کے لیے ہی نہیں، ہماری پوری آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ تقریباً 50-60 سال پہلے سلیمان خطیب صاحب، جو ایک طنز و مزاح کے بہت ہی خداور شاعر، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہی تھا، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی۔ وہ نظم مجھے 50 سال پہلے میں نے سنی تھی، وہ بار بار یاد آتی ہے ان دنوں۔ وہ اردو والوں کا المیہ دیکھ کر، اردو والوں کے گھروں کی حالت دیکھ کر، ہمارے اپنے گھروں کی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کے گھروں کی بات کروں تو بات نہیں بنے گی۔ ہمارے اپنے ہی گھروں میں ہمارے بچے اردو سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بچے انگریزی میں بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بچے ان کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وہ
انگریزی میں ٹاٹا کہتے ہیں, بائے بائے سکھاتے ہیں. بچپن سے ہی بچوں کو ہم ان کے ذہنوں کو برباد کیے جا رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا گھر میں جب بچہ داخل ہوتا تو آداب کہہ کر داخل ہوتا, آداب امی, آداب ابا, آداب دادی ماں. پھر اس کو جب تھوڑا سا بڑا تو اس کو آداب نہیں بیٹے السلام علیکم کہہ کر داخل ہونا چاہیے. ان کی ماؤں نے سکھایا تو بچے اس طریقے سے سیکھے. مگر آج جب بچے آتے ہیں نہ آداب ہے, نہ سلام ہے, نہ گڈ مارننگ بھی ہے, نہ آفٹرنون بھی. تہذیب نام کی چیز مر گئی. تہذیب پوری ہماری زندہ تھی تو اردو ہی سے لگی ہوئی زندہ تھی. اب ہمارے پاس تعلیم ہے, تہذیب نہیں ہے, کوئی معنی نہیں رکھتی بات. ہم کو ہمارے بچوں کو اردو تہذیب سے جوڑنا ہوگا. سب سے پہلے تو کھانے پینے کے آداب سکھانا ہوگا. انگریزی میں بٹھائے, ہاتھ میں موبائل دے دیا بچوں کے, انگریزی پڑھ کے آئے کہ انگریزی نہیں پڑھے, صبح سے شام تک ان کے ہاتھوں میں انگریزی کارٹونز چل رہے ہیں, نظمیں چل رہی ہیں اور بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس طریقے سے اردو سے تو وہ بالکل دور ہی ہو گئے. اب ہم اپنے بچوں کو بڑی تعلیم دے رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں آج معاش کا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے, اور وہ بھی تعلیم انگریزی ضروری ہے. جب انگریزی تعلیم ضروری ہے تو ہی آپ کا بچہ انجینئر بن رہا ہے, آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے. آپ لوگ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس چیز کی طرف بھاگ رہے ہو وہ سوائے دوزخ کے دوسرا راستہ نہیں دکھانے والی ہے. کیونکہ آپ اپنے بچوں کو دین سے دور, اسلام سے دور, ہر چیز سے دور کر کے انہیں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی بنا دو تو تمہیں صرف دنیا ملنے والی ہے, دین ملنے والا نہیں. ہمارے بزرگوں کو اللہ غریق رحمت فرمائے کہ ہم کو بچپن سے ہی زندگی میں کھانے پینے, بیٹھنے, بڑوں سے ملنے, ہر چیز کے آداب زندگی سکھائے جاتے تھے. ہمارے اساتذہ کرام بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے. مگر آج اس کے برعکس بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ہے. مجھے رہ کر وہ سلیمان خطیب صاحب کی جو بات کہہ رہا تھا, مجھے ان کی ایک نظم یاد آتی ہے کہ ایک مالدار پیسے والے گھرانے کا ایک بچہ, اسے انگریزی اسکول میں داخلہ دلایا گیا. انگریزی کانوینٹ میں وہ اچھا پڑھا, ایسا پڑھا کہ بھئی ماں باپ بڑے خوش, پورے محلے میں صرف بات کرتا ہے تو ہمارا بچہ ہی انگریزی میں بات کرتا ہے, انگریزی کسی کو شہر میں گاؤں میں آتی ہے تو ہمارے ہی بچے کو آتی. بے شک وہ خوش تھے. ایسے ہی وہ بچہ ترقی کرتا گیا. ترقی بھی ایسی ترقی کی کہ انگریزی ماحول میں پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر تک بن گیا. اب ڈاکٹر بننے کے بعد اسے ظاہر ہے نوکری بھی اچھی جگہ ملنی تھی, تو اسے نوکری بھی ملی تو مغربی دنیا میں ملی. اب وہ فارن میں چلے گئے, رہنے لگے, وہیں پر ایک کسی میم سے شادی وغیرہ کر لی. اب کر کے وہیں پر ان کی زندگی گزرنے لگی. یہ اس نظم کا پس منظر ہے. یہاں پر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انہیں خبر پہنچی. اس وقت کی دنیا اتنی فاسٹ نہیں تھی کہ ابھی یہاں سے فون کیا وہاں بات پتہ چل گئی, وہاں سے فلائٹ مل گئی یہاں آ گئے. ایسا دور نہیں تھا. 60-70 سال پہلے کہیں جانا, کہیں آنا, ایون فون کرنا, یہ تمام چیزیں کسی کے پاس تھی, کسی کے پاس نہیں تھی. ظاہر بات ہے کہ لیٹر وغیرہ پوسٹ کیا ہوگا. اس کے بعد جب اسے خبر ملی تو وہ 4-5 مہینوں کے بعد یہاں پر ہندوستان کو اپنے گھر آیا. گھر آنے کے بعد اپنی دادی, چاچی, بہن, ماں سب سے ملاقاتیں کی. سب رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے. تو یہ صاحب انہیں تسلی اس طریقے سے دے رہے تھے کہ ٹیک اٹ ایزی مام, اٹ از نتھنگ, اٹ از کامن, آسانی سے لے لو اس کو, یہ سب کامن چیزیں ہیں, سب کو مرنا ضرور ہے, کون دنیا میں رہتا ہے مرنا ہے. اس طریقے سے تسلی دے رہے تھے. پھر دادی نے تڑپ کر کہا, بچہ تیرا باپ یہاں بیٹھ کر روز تیری راہ دیکھتا تھا, تو نہیں آیا,
وہ چلا گیا، کم سے کم جا اس کی خبر پر کھڑ، کچھ فاتحہ وغیرہ دلا، پھول وغیرہ ڈال کر آ جا۔ جو دوسرے دن صاحب گئے، قبرستان گئے، خبر کے سامنے کھڑے۔ ان کو عادت تھی کہ صبح ناشتے سے ہی شراب پیتے، اب تھرا ورا لگایا، بیچارے گئے قبرستان، جا کے باپ کی خبر کے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ لولی فادر مزے میں سوتا ہے۔ لب و لہجہ تو انگریزی تھا، اس لیے اسی لہجے میں جیسے بات کی انہوں نے، لولی فادر مزے میں سوتا ہے، ہم کو دنیا میں بور ہوتا ہے۔ لولی فادر ہم کو جوئے میں جو بھی آتا ہے، نام لے کو تمہارا پیتا ہے۔ اس طریقے سے ان کا حال سنانے لگے باپ کو کہ میری زندگی کیسی چل رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ بہر کیف اب وہ جب بات بڑھنے لگی تو وہ بالخصوص جس کام کے لیے آئے تھے انہیں یاد آ گیا، تو کہنے لگے کہ لولی فادر پھولاں لانا بسر گیا، پھولاں لانا بسر گیا فادر، میں تو خبراں پہ کن کے جاتا نہیں۔ پھولا لانا بسر گیا فادر، میں تو خبراں پہ کن کے جاتا نہیں۔ فاتحہ دینے کو بہت بولیا تھا، فاتحہ دینا منجے آتا نہیں۔ فادر کانوینٹ میں مجھے پڑھائے تھے، فاتحہ دینا کہاں سکھائے تھے۔ جاؤ جنت میں جا کے جیتے رہو، میں بھی پیتا ہوں، تم بھی پیتے رہو۔ اب یہ صاحب نے تو کہہ دیا، ان کے دل کی بھڑاس نکال لی کہ فاتحہ دینا جو ہے آپ لوگوں نے مجھے سکھایا ہوتا تو کم سے کم میں فاتحہ تو ضرور دیتا تھا، اور مجھے بچپن سے یہاں کے ماحول میں جیا پلا، مجھے کبھی کسی قبرستان میں لے جا کر دکھایا ہوتا تو میں وہ بھی کر سکتا تھا۔ یہ تمام شکوے انہوں نے ایک ایک جملے میں کہہ دیے کہ جو کچھ غلطی ہے اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمام کی تمام غلطی آپ لوگوں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا دن، آنے والا کل، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل ہماری خبروں کے پاس آ کر یہ نہ کہے کہ تم نے مجھے سکھایا نہیں تھا، تم نے مجھے پڑھایا نہیں تھا۔ اس لیے میری درخواست ہے اس چینل کو دیکھنے والوں سے اور اس بات کو پھیلانے والوں سے، میری درخواست ہے کہ کم سے کم اب تو سنبھل جائیں، ہمارے بچوں کو اردو اتنی سکھا دیں کہ قرآن شریف کو کم سے کم ترجمے سے پڑھیں، قرآن شریف کے معنوں کو سمجھیں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے معاشرے کو ایک نیا سبق دیں کہ اردو کے سوا کوئی اور چیز ہمارے گھروں میں بے معنی لگتی ہے۔ اس لیے ہر جگہ اردو کا پرچار کریں، اردو لکھیں، اردو پڑھیں، اردو بولیں، اردو اخبار خریدیں، اپنے گھروں پر اپنے نام اردو میں لکھیں، تاکہ دنیا کو ایک سبق حاصل ہو کہ چلو کم سے کم یہ اردو کے خادم آج بھی زندہ ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اردو کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔